السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. ہفتہ ختم ہونے کو اور پیر والے دن جیسے میں نے پہلے بتایا اور دوبارہ بھی میں دہراتا ہوں کہ میری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ پیر والے دن جو ہے تو 190 ملین ایکچولی 171 ملین کا کیس ہے، اس کا فیصلہ سنایا نہیں جا رہا. وجہ یہ ہے کہ ابھی جو میں نے ایک اور تحقیق کی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ سزا کیسے دیں اور برقرار کیسے. وہ ایویڈنس ہی ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جو یہ چیز ثابت کر سکے کہ واقعی عمران خان نے کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کام کیا ہے، عمران خان نے کوئی ذاتی بینیفٹ لیے ہیں، عمران خان نے اس قوم کے ساتھ دھوکہ دیا ہے. یہ تو اب ساری چیزیں سامنے ہیں. اور ایک نئی کتاب جو ایک نئی بحث چل چکی ہے، رچرڈ گرنیل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جعلی ہے یا اصلی، یعنی یہ نئی کہانی اب سامنے چل نکلی. اور جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس کے لیے جو ہے نا ہائی کورٹ کے لیے کیا طریقہ کار طے کیا ہے، کچھ سخت اور سٹرنجنٹ کرائٹیریا بھی رکھ چھوڑا ہے. اب یہ نہیں کہ جون سا مرضی اٹھا کر آپ لے آئیں آپ کو ثابت کرنے کا. اور کیا مذاکراتی کمیٹی بن رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مذاکراتی کمیٹی کی طرف چیزیں ابھی جا رہی ہیں. وہ مذاکرات ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اب یہ ایک نئی جو بحث چل نکلی ہے نا اس وقت، وہ رچرڈ گرنیل کے اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ بات آ گئی ہے کہ وہ اصلی ہے یا جعلی، چونکہ وہ ریلیز عمران خان اور اس کے اوپر اس کے اکاؤنٹ کے اوپر اور جو باہر کے لوگ، یعنی اگر تو جعلی ہو تو پاکستان کے اندر تو چلے مان لی بات، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ لوگ 1 کروڑ لوگ جو ہیں 10 ملین جو لوگ ہیں اس کو لائک کر رہے ہیں اور لاکھوں کے قریب ری پوسٹ کریں اس کو، اور پھر کئی اس کو کوٹ کریں. تو یہ سوالات بڑے، میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا. یعنی اس نے ایسا کیا دیا ہے، ایک واپس میں بیٹھے ہوئے کیا اس نے ایسا کیا دیا ہے. بات تو صرف اتنی کی ہے ریلیز عمران خان. یعنی یہی بھی برداشت نہیں ہو رہا اس گورنمنٹ کو. یعنی کہ ان کی نیندیں آرام ہو چکی ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کی. پی ڈی ایم کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں کہیں مل رہی، ان کو کہیں کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. تو اساؤں تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے. اب تو باتیں یہی ہیں. اور کون سا وزیر اعظم نیا آ رہا ہے، اور میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کو بتا دیا. لیکن یہاں اسٹرانگ کنٹینڈر جو ہیں محسن نقوی بھی ہیں. بلاول بھٹو کے حوالے سے کیا ایسی بات ہوئی ہے، ورنہ تو باتیں یہی ہو رہی تھی کہ بلاول بھٹو اب چونکہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت طاقتور کر دیا، اب سیاسی لوگوں کی وہ سہ نہیں ہے. یعنی یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ کس کو وزیر اعظم رکھنا ہے، کس کو آگے رکھنا ہے، کس کو سامنے رکھنا ہے. اور اعتزاز احسن نے فیصل واڈا کے جس پیار کے طریقے کے ساتھ عزت افزائی کی وہ سامنے، انہوں نے کہا نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑا نہ نون لیگ سے لڑا، اور جن کا نمائندہ ہے. اور یہ کھل کے جس طرح آئے ہیں، اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تھی. لیکن اب جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کر رہی ہے. اور میں نے ایک بات آپ کو اس وقت بھی کہا تھا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ سارا کچھ یہ فائدہ لے رہی ہے موجودہ گورنمنٹ، ایڈوانٹیج لے رہی ہے موجودہ گورنمنٹ، سارے فوائد یہ سمیٹتے پھر رہی ہے اور بھگت رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. دوسری طرف یہ یاد رکھیے گا یعنی کہ یہاں تو سامنے ہے نا انہوں نے جتنا کہ دیے ہیں. چلیں آگے بات کی طرف چلتے ہیں. چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے اور ان کے حوالے سے جو بات اب سامنے آئی ہے کہ اگر تعینات کرنا ہے تو سینئر موسٹ جج میں سے 3 سینئر موسٹ ججز سے ہوگی، اور اگر نظر انداز کیا جاتا ہے تو وجوہات دینا ہوں گی. یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. تو ابھی جو پہلے چیف جسٹس آپ نے نظر انداز کر کے بنایا تو وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ریزننگ نہیں ہے. چیف جسٹس ہونا اور بات ہے، ایلیویٹ کرنا سپریم کورٹ اور بات ہے. اور وہاں تو سینیورٹی کا پرنسپل تو ویسے پہلے بھی نہیں تھا. جسٹس قاضی فائز صاحب نے ہوا میں بنایا ہوا تھا، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے خطوں کتاب کے نکال کے دیکھیں نا وہ خطوں والی سرکار کے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یعنی کیا وجہ کیا ہے؟ یعنی آج وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں ان کو اتنے خط. اور یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب کے مقابلے میں جسٹس سید منصور شاہ بڑے آرگومنٹیٹیو خط لکھتے ہیں، وجوہات کے ساتھ لکھتے ہیں، کوئی ذاتی گرج نہیں نظر آتا. جیسے قاضی فائز صاحب جب لکھا کرتے تو وہاں سے ذاتی گرج کی، ان کا ذاتی جو اناد ہے وہ سامنے نظر آتا تھا. وہ ساری باتیں ہم سامنے دیکھا کرتے تھے. لیکن یہ اس طرح نہیں نظر آتا تھا کہ جو اب دیکھ رہے ہیں، جو حالات اب دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم اس وقت نہیں دیکھا کرتے تھے. تو یہ وہ باتیں ہیں ساری جو سمجھنے والی ہے، جو دیکھنے والی ہے کہ آگے یہی ایک فرق ہے. یعنی یہ لرنڈ آدمی ہے جیسے سعید منصور علی شاہ، لیکن اس وقت ججز میں جو گروپنگ تھی یا جیسا بھی تھا، انہوں نے ساتھ جسٹس قاضی فائز صاحب
گروپ کا ساتھ دیا اور انہیں نقصان کتنا ہوا. نقصان تو عدلیہ کا ہوا نا, نقصان ان کے حوالے سے نہیں ہو سکا. اسپیکر نے جو مذاکراتی کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرا دی ہے, اور امید ہے کہ آج جو ہے, آج جو کہ کہا ہوا ہے نا کہ جناب تحریک سول نافرمانی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے, تو اور مذاکرات بھی ہوں گے, اور مذاکرات ہی حل ہیں. یہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بات کی ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بات سامنے آئی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کو کیسے ان معاملات کو لے کر چلنا ہے. مذاکرات دیکھیں, پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہے, جب اپنی سپیس کم کر رہے ہیں سپیس کیسے پوری کریں. آپ اس طرح تو نہیں ہے نا بیٹھے موجیں کریں, لوٹ مار کی ہے, فراڈ کی ہیں, فریب کی ہیں, آپ نے جو ضلالت کا لفظ تو نہیں اچھا لگتا, جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں وہ تو آپ کو اپنے فیس کرنی چاہیے, اور آپ کو اس کی سزا بھی تو ملنی چاہیے نا. اور سوشل میڈیا پہ جو باتیں آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ میڈیا چینلز تک بات پہنچ گئی ہے. یہاں بھی فحش تھمبنیل ایسے شروع ہو گئے ہیں, اور یہاں کے آپ نے خود کئی چینلز پر دیکھے ہیں کہ اس طرح کے تھمبنیل لگتے آ رہے ہیں سامنے. تو اگر اوور سائٹ کی بات ہے, اگر یہ دیکھا جا رہا ہے پیمرا کو ٹیگ بھی کیا ہے بہت سے لوگوں نے, لیکن پیمرا کی کارکردگی کوئی نہیں ہے. پیمرا مجھے بتا دیں کہ پچھلے 15 سال میں کون سی ایسی کارکردگی دیکھی ہے کہ یہ روک سکے. ان کا کردار ہی کوئی نہیں ہے. ان کو آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. یعنی پیمرا بھی جو ہے نا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. ہم نے دیکھا نہیں بانی پی ٹی آئی کا نام, عمران خان کا نام نہیں چل سکتا, عمران خان ٹی وی چینلز پہ نہیں ہے, اور اندیکھا جو ہے سنسر چلا آ رہا تھا, آرٹیکل 19 اور 19 کی کھلم کھلالا خلاف ورزی ہو رہی تھی. اور یہ دیکھنے والی باتیں ہیں کہ جو سارا میں باقی جو باتیں ہیں دیکھیں, ہمیں اس سے بچنا ہے کہ پٹھان ہو پنجابی ہو, دیکھیں ہم سارے پاکستانی ہیں. اس طرح کی بات اگر کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی اہلکار اگر پوچھ رہا ہے تو اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے, اور نہ یہ پوچھنی چاہیے بات. ان باتوں کو چھوڑیں, آگے لے کے چلیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک گلدستہ بنائے. پاکستان کا جو ہے نا سارا وہ ایک گلدستہ کی طرز پہ ہے, اور وہ گلدستہ اگر رہے گا تو وہ سب کو مل کے رہے گا. ٹھیک ہے نا جی, گلدستہ اکٹھے ہو کے رہتا ہے, اور اس میں سندھی, بلوچی, پنجابی, سرائکی, اردو سپیکنگ, یہ سارے جو ہیں نا, پٹھان, یہ سارے جو ہیں یہ پاکستان کی ایک پہچان ہے, ایک پنجے کی پہچان ہے. یہ اس طرح اکٹھے ہو کے چلے تو یہ ملک آگے چلے گا. فوجی عدالتیں جو ہیں سویلین کو سزائیں نہیں سنا سکتی. پاکستان تحریک انصاف کا جو فیصلے وہ چیلنج کرنے کا اعلان ہے. اب یہ فیصلے کہاں چیلنج کریں گے یہ دیکھنے کی بات ہے. ویسے تو اپیل پرووائڈیڈ انڈر دی ہائرارکی وہیں پر ہے, تو کیا وہاں چیلنج کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں اگر چیلنج کریں گے تو آپ جورسڈکشن ایکسیپٹ کریں گے. ہائی کورٹ میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے, اس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں. چونکہ کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے ادھر لانے کی وہ تو آلریڈی سب جوڈس ہے بیفور اگست سپریم کورٹ آف پاکستان. اب یہاں چونکہ سزائیں دے دی ہیں, اب یہ سزائیں دینے کے خلاف سپریم کورٹ نہیں سن رہا. یہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کیا ہوگا. یہ کیا اس کو نئے سرے سے ہائی کورٹوں سے لے کے آنا ہوگا, اور یہ والا معاملہ جو ہے یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا ایشو ہے. کیا اور یہ آئینی بینچ ہی اس کے سامنے جب یہ معاملہ جائے گا تو آئینی بینچ کہہ سکتا ہے کہ ان کے یہ والے پوائنٹ جو ہیں وہ دیکھ سکے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ بڑا لمیٹڈ سا کام رہ گیا ہے, اور بڑا مشکل ہو جائے گا کیسے ہونا ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے جو حق بیان کرنے والا تھا ایڈوکیٹ مصطفین کاظمی, طارق متین کے پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا کہ گھن گرج غائب ہو گیا, آواز پہلے کلیئر نہیں ہے. ملازم اور چھڑی کے سڑی کے سہارے پر وہ آئے, اور وہ سارا جو کچھ انہوں نے نقطہ نظر جتنا ظلم برداشت کیا, ان پہ آپ نے زخم تشدد سارا دیکھا تھا. پھر یہی جسٹس قاضی فائز صاحب تھے, اگر برطانیہ گئے وہاں کیا حال ہوا, اور وہاں کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا جو پاکستان کے اندر ان کے رشتہ دار تھے, ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوا. یہ سارا کچھ تو ہم دیکھتے ہیں. سول لبرٹیز کا پاکستان میں حال آپ خود دیکھ لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.